الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ اشرف بنایا ہے اور سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی بھی رکھی ہے اور انسان کے ساتھ موت بھی جوڑی ہے، سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. تو انسان زندگی بھی گزارتا ہے اور انسان پہ موت بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے انسان کو جان دی ہے، اس جان کو اپنی زندگی میں بھی میرے راستے میں خرچ کرے اور میرے لیے خرچ کرے، میری رضا کے لیے خرچ کرے، میرے احکام کے مطابق خرچ کرے اور میرے اوپر اپنی جان کو وارے. اور جب موت آئے تو انسان کی جان نکلے تو اللہ کے نام پہ انسان کی جان نکلے اور اللہ کے لیے اپنی جان دے. تو زندگی بھی اللہ کے لیے گزارے اور موت بھی انسان کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان اور انسان کا مال یہ انسان سے خرید لیا ہے اور یہ جان اور مال اب ہماری نہیں ہے بلکہ یہ جان اور مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خریداری کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ تو خریدنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خریدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کیا؟ یہ جان اور مال کے عوض میں دیں گے کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس جان اور مال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ان کو عطا فرمائیں گے۔ جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو خریدار کے حوالے کرتا ہے۔ اب ہم نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے اور اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں تو کیسے کریں؟ تو یا اللہ اب یہ جان اور مال آپ کی ہو گئی ہے، آپ کے حوالے کرنی ہے، تو کیسے کریں؟ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ فیقتلون، اور وہاں جا کے دشمن کو مارو اور ان کو قتل کرو۔ دشمن کو، دشمن سے مراد کافر دشمن ہے، مسلمان دشمن نہیں ہے۔ فیقتلون ویقتلون، اتنا مارو کہ خود بھی قتل ہو جائے بے شک اس میں۔ سودا بہت بڑا ہے، دونوں طرف سے عوض جو ہے نا بڑے قیمتی ہیں۔ انسان کی جان اور مال بھی بڑی قیمتی ہے، اور اس کے عوض میں جو جنت ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قیمتی سودا کیا جاتا ہے، آج کل زمینوں کا سودا کرتے ہیں یا بڑی چیز کا سودا کیا جاتا ہے، تو اس کو لکھا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی بڑے ادھار کے جو سودے ہوتے ہیں ان کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سودا جو ہے یہ اس کی توثیق کے لیے اس کو لکھا جائے، کیا کیا جائے؟ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو تو کوئی مکر بھی سکتا ہے اور کوئی ادائیگی سے انحراف بھی کر سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ ہی اکتفا کر لینا کافی ہے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اس کے اوپر، اور پھر یہ وعدہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اور عام طور پہ ایک سودے کا ایک اسٹام ہوتا ہے، فرمایا یہاں تین اسٹام ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التورات، تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ والانجیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ والقرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ قرآن کے اندر بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور چاہے جائے کہ انسان جو ہے وہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا بھی ہو، اور لکھا ہوا بھی اللہ کی تین کتابوں میں ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اور پھر آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ بھی لکھا ہوتا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ یہ سودا جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، تو عام طور پہ بڑے بڑے سودے کرنے کے بعد میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ سودا کیسا رہا، نفع کا رہا یا خسارے کا رہا۔ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ یہ سودا بڑا نفع کا ہے، اس لیے مبارک ہو تمہیں۔
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے کیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ سودا بہت اونچا سودا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ جہاد کے احکام فرض ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے یہ ساری کی ساری جہاد کے اندر گزری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض جہاد ایسے ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہیں، یہ 27 کے قریب ہیں۔ جن معرکوں میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں ان کو غزوات کہتے ہیں، اور بعض معرکے ایسے ہیں کہ جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر بھیجے اور انہی میں سے کسی کو امیر بنا کے بھیجا ہے، خود تشریف نہیں لے گئے، اور ان کو سرایا کہتے ہیں۔ تو 10 سالہ یہ سرایا جو ہیں یہ تقریباً 50 سے زیادہ ہیں، 54-55 کے قریب یہ سرایا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دونوں ملا لیں ہیں تو 500 کے قریب معرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ 50 سے زیادہ معرکے ایسے ہیں جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہر غزوے میں چلا جاؤں، ہر معرکے کے اندر چلا جاؤں، تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ہر معرکے میں جا نہیں سکتے، ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں ہیں یا اور آزار ہیں، تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ اس لیے میں بہت سارے غزوات میں پیچھے رہ جاتا ہوں، بہت سے معرکوں کے اندر پیچھے رہ جاتا ہوں، ہر معرکے میں نہیں جاتا۔ بعض معرکوں میں خود جاتا ہوں اور بعض معرکوں میں صحابہ کے لشکر کو بھیجتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی معرکہ ایسا نہ ہو جس میں کہ میں پیچھے رہوں، لیکن مسلمانوں کی وجہ سے اور ان کو تسلی دینے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض معرکوں میں خود نہیں جاتا، لشکر کو بھیج دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کتنے معرکوں کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار قتل کیا جاؤں۔ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ ثُمَّ أُحْيَا، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ ثُمَّ أُقْتَلْ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلْ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو زندہ کرنے کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور اقتل میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، اس کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار فرمایا۔ تو اللہ کے راستے میں جان دینا نہیں صرف سعادت، بلکہ یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک جان نہیں بلکہ بہت ساری جانیں دے دیں، تو ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ ایک ہی جان اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جسم کے اندر لوٹائیں اور بار بار اللہ کے راستے میں یہ جان دی جائے۔ فرمایا کہ شہید جو ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کو مقام عطا فرماتے ہیں، اور سبز پرندے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یوں کہیے کہ سبز رنگ کے جہاز عطا فرماتے ہیں، ان میں وہ سوار ہو کے وہ جنت میں جاتے ہیں۔
اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ابھی جنت میں رہنے کی وقت نہیں آیا، وہ قیامت کے بعد وقت آئے گا، اس لیے وہاں سے گھوم گھام کے جنت کے سارے مزے لے کے سیر کر کے واپس عرش کے نیچے قندیل جو ہیں جہاں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اس ٹھکانے کے اندر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب اتنی عیش وہ دیکھ چکتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد اب آپ سے کیا مانگیں؟ پھر اللہ پوچھتے ہیں اور کچھ چاہیے؟ بار بار پوچھتے ہیں۔ جب بار بار پوچھتے ہیں حق تعالیٰ شانہ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ یہ اور کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی، تو پھر آپ ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوٹا دیں اور ہم پھر آپ کے راستے میں جہاد کریں اور آپ کے لیے جان قربان کر کے پھر دوبارہ آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتیں، ان کی لذتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شہید کو شہید ہوتے وقت جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی عظیم الشان لذت ہوتی ہے اور کہ وہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے لذت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی ایک سوئی چبھنے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں آپریشن کرتے ہیں تو بعض آپریشنوں میں کمر میں انجیکشن لگتا ہے، جب انجیکشن لگتا ہے تو اس سوئی چبھنے کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ٹانگ کاٹی جائے، کچھ کیا جائے، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتے ہوں کہ اس کو ایک چونٹی کاٹتی ہے جیسے، تو چونٹی کاٹنے کی جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف صرف اس کو ہوتی ہے، اس کے علاوہ شہید کو کوئی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے لیے جان دینے کی جو لذت ہے یہ لذت جنت کی لذتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، بظاہر بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ تو منافقین اس جہاد سے نکل کے چلے گئے تھے، واک آؤٹ کر کے گئے تھے۔ تو کہتے تھے لو عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر جیسے ہم نکلے ہیں نا، اگر تم بھی ایسے ہی اس جنگ سے نکل آتے تو تم نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس وقت قتل سے بچ گئے ہو، لیکن جب موت کا وقت آنا ہے تو اس وقت موت تو آئے گی، تو اپنے آپ کو موت سے ذرا بچا کے دکھاؤ۔ پھر فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقین۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ہیں یہ خسارے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسارے میں نہیں ہیں بلکہ فائدے میں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، خیال بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں۔ ما ماتوا وما قتلوا، تم کہتے ہو نہ مرتے، وہ یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ زندہ ہو کے ہیں کہاں پر ہے؟ فرمایا عند ربہم، رب کے پاس ہوتے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ اچھا، شہید کی روح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے بھی ہوتی ہے، وہ جنت میں بھی جاتی ہے، اور اس کا اس قبر میں جو جسم رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور تعلق بھی قوی ہوتا ہے۔ اس لیے بیشتر شہداء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم خراب نہیں ہوتے،
سالوں بعد بھی کبھی قبر کھل جاتی ہے تو ان کے جسم صحیح سلامت ہی ہوتے ہیں، وہ روح کے اسی تعلق کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ رب کے پاس بھی ہیں، وہ جنت میں بھی ہیں، وہ ان ارواح کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جسم کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم، تو وہاں ہوتے ہیں تو کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے؟ فرمایا یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، رزق تو دیتے ہیں لیکن افسردہ بھی بڑے ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے کہ ہم کیوں مارے گئے۔ فرمایا نہیں پریشان نہیں ہوں گے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پہ انعامات کیے ہیں نا، ان انعامات کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو پیچھے ان کے خاندان کے لوگ رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کیا ہوا کہ ان کو بھی لے کے آئیں گے یہاں پر۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ جو شہید ہوتے ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خوشی کا تذکرہ 2 مرتبہ کیا ہے، ایک فرحین کے لفظ سے، فرح ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہو، اور یستبشرون کے لفظ سے، اور استبشار ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ کھل اٹھے۔ چنانچہ بہت سارے شہداء کے ہم نے دیکھے ہیں، شہداء ایسے بھی کہ ان کے چہرے پہ ایک کھلاوٹ ہوتی ہے اور ایک مسکراہٹ کے آثار ان کے چہرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یستبشرون بنعمت، تو ایسی خوشی جس کے آثار ان کے چہرے پہ بھی ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ شہید ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے بدن کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی قبر میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں، اس کے جسم پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو لٹا دینا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون فی سبیل اللہ او کما قال، کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو غالب رہیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لا یضرہم من خذلہم، اور کوئی نقصان لوگ جو ان کی مدد نہیں کریں گے، مدد نہ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرتے رہیں گے پھر بھی وہ۔ اور یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے اور دمشق کے دروازوں پہ ہوں گے، ملک شام میں اور فلسطین میں یہ طبقہ رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور وہ آ کے دجال سے قتال کریں گے۔ اس وقت تک یہ جہاد کا سلسلہ ان جگہوں پہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے جب قتال کریں گے تو وہ قتال اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا، اور ان مجاہدین کی جب فہرست بنے گی تو ان مجاہدین کا راہ ہموار کرنے والے جو آج کے مجاہدین ہیں، جو جانیں قربان کر رہے ہیں، اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ جان قربان کرنے والے ہیں، ان کا خاندان جان قربان کرنے والا ہے، اور ایک ایک خاندان کے بیسیوں آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے ہیں۔ ان سب کے نام اسی جہاد کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے ہوں گے،
ان کے ساتھ ان کا شمار کیا جائے گا۔ تو بہرحال زندگی آدمی گزارے تو اللہ کے احکام کے تابع گزارے، اللہ کے لیے گزارے، جان زندگی میں بھی اللہ کے لیے، اور موت آئے تو یہ جان اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔